یہ کوئی آیت اللہ علی خامنائی کوئی صرف اہل تشیع کا لیڈر نہیں تھے، بلکہ وہ پوری امت مسلمہ کے عظیم لیڈر تھے۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے یہی ایک مخبوص الدماغ ایک بندہ ڈونلڈ ٹرمپ، اس نے بہت بڑا کریڈٹ لیا تھا ایران پر جارحیت کر کے کہ میں نے اس کا پورا جو ایٹمی تنصیبات ہیں اس کو میں نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے، اور کچھ عرصے بعد آج پھر اگر اس نے حملے کو جواز بنایا ہے تو وہ اس کو بنایا ہے کہ وہاں ایٹمی پروڈکٹس بنا رہے تھے اور یورینیم کی افزودگی ہو رہی تھی۔ یہ بہت ہی شرم کا مقام ہے، اور یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جو کہ نہ صرف پوری دنیا میں ایک طاقت اور زور کے الزام پر دنیا میں اپنے سے جو کمزور ممالک ہیں، کمزور طبقات ہیں، ان کو دبایا جا رہا ہے، ان کے ریسورسز پر قبضے کیے جا رہے ہیں، اور یہی مائنڈ سیٹ آج ہمارے ملک میں بھی قابض ہے۔ جس طرح آج مظلوم طبقے کو پسا جا رہا ہے، اور انفارچونیٹلی یہی وہ مائنڈ سیٹ ہے جس نے ہمارے اس مقدس ایوان لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن پر حملہ کر کے یہی نظام نافذ کرنے کی کوشش کی۔ ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں، اور خاص طور پر جس طرح ہمارے عظیم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کو صاحب کو شہید کیا گیا۔ بلکہ میں ابھی ایک انٹرویو پڑھ رہا تھا، ایک بہت اہم عہدے پر سابق تعینات تھے CIA کے آفیسر، ان کی بات مجھے بڑی اچھی لگی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ایک سازش جو بچھائی گئی تھی ایران کی طرف سے، ہم اس سازش کا حصہ بن گئے ہیں، اور وہ اس طرح کہ آیت اللہ علی خامنائی صاحب اگر چاہتے تو وہ بڑے آسانی سے اپنے آپ کو بچا سکتے تھے، کہ عمر کے اس حصے میں ان کو کافی عرصے سے کینسر کی بیماری تھی، لیکن وہ اپنی ساری جو اپنی ان کی کیبنٹ تھی اور اپنے جو کمانڈرز تھے، ان کو انہوں نے یہی کہا تھا کہ میں اگر شہادت مجھے آتی ہے تو میں اس کو قبول کرتا ہوں، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ میری شہادت میری قوم اور میری امت کے لیے اتحاد کا باعث بنے گی، اور میں سلوٹ پیش کرتا ہوں اس عظیم لیڈر کو۔ اور یہی ہوا کہ ان کی شہادت کے بعد جس طرح آج ایران، پہلے بھی وہ ایک قوم کی طرح پر پوری دنیا پر وہ ابھرے ہوئے ہیں، اور جس طرح انہوں نے ثابت کیا، ان کا نقصان تو بہت ہوا ہے، لیکن جو انہوں نے جواب دیے ہیں ان صہیونی طاقتوں کو، وہ بھی بالکل جو ہے وہ اوور لک نہیں کیے جا سکتے، اور ہمیں ان کو اکنالج کرنا چاہیے۔ اور آخری ان کے یہی الفاظ تھے کہ آج رات کو دنیا دیکھے گی کہ ایران کی کیا طاقت ہے، اور پھر دنیا نے دیکھا جس طرح تل ابیب پر ان کے سارے ہیڈ کوارٹرز پر جس طرح تباہ و برباد کیا گیا، اور جس طرح عرب ممالک جنہوں نے اپنے اڈے دیے ہوئے ہیں امریکہ کو اور اسرائیل کو کہ مسلمان ملکوں پر وہ دہشت گردی کریں، ان کی جس طرح تباہی ہوئی، وہ ہم سب اس کے گواہ ہیں۔ تو اس موقع پر میں اپنی کیبنٹ ممبرز کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جب لاسٹ ٹائم ایران پر جارحیت اسی طرح کی ہوئی تو ہم نے اسی طرح ہاؤس بلایا، ہاؤس میں ہم نے جو ریزولوشن پاس کی، ہم اس ریزولوشن کو لے کر یہاں خانہ فرہنگ کے جو ان کے ڈائریکٹر جنرل ہیں ان کے پاس ہم نے خود ان کو پیش کی، اور ہم نے جب ان کو بتایا کہ ہماری ایشیا کی سب سے بڑی بار ہے اور اس نے یہ ریزالو کیا ہے، تو یقین کریں انہوں نے اپریشیٹ کیا، اور پھر ہم نے ان کو یہاں آ کر خطاب کرنے کی دعوت دی، اور جب وہ کراچی ہال میں آ کر انہوں نے خطاب کیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم نے آپ کی ریزولوشن اپنے سپریم کمانڈر صاحب کو جب پیش کی تو ان کو بہت خوشی ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ آپ نے صحیح معنوں میں ہمارے ساتھ اظہار یکجہتی کیا ہے۔ میں آپ سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ ہاؤس جو ریزالو کرے گا اس کو آپ خانہ فرہنگ میں بھی پہنچائیں، اور ان کو یہاں آ کر دعوت بھی دیں۔ یہ ایک بہترین طریقہ ہے اظہار یکجہتی کا۔ تو اصل ہمارا جو ایجنڈا ہے اس سے پہلے میں ضرور بات کروں گا، کیونکہ میں آؤٹ گوئنگ پریزیڈنٹ ہوں، اور جو الیکشن ڈے والے دن 3:30 بجے تک ایک اتنا شاندار الیکشن جو ہو رہا تھا، اور ہمارا جو مخالف گروپ ہے وہ بھی اس کی تعریفیں کر کر کے تھک رہا تھا، اور آل آف سڈن ایک بالکل فیک اور فریولس کہانی پر انہوں نے اس لیول پر، اتنے ایکسٹریم لیول پر پہنچ گئے کہ ہمارے ایک انتہائی معزز ہمارے امپلائی IT کے ہمارے ہیڈ
ندیم شاہد کو جس طرح گھسیٹ کر جو ہے وہ اپنے آفس لے جایا گیا، ان کو ذبح و کوب کیا گیا، پھر ہم جا کر جس طرح ہم نے ان کو واگزار کروایا، یہ بہت ہی ایک انتہائی بزدلانہ حرکت تھی جس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ اور پھر اس کی آڑ میں جس طرح ایک انتہائی کمال کے الیکشنز کو کنٹروورشل کرنے کی کوشش کی گئی، میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنے الیکشن بورڈ کو، جناب لہراسب گوندل صاحب کو، جناب سردار طاہر صادق صاحب کو، جناب حسیب اللہ خان صاحب کو۔ انہوں نے کمال کا پریشر ابزارب کرتے ہوئے الیکشن ریزلٹس دیے، نہ صرف الیکشن ریزلٹس دیے بلکہ انہوں نے پورا اپنا سسٹم اس کو ریسکیو کیا، اس سرور کو ریسکیو کیا جس کے لیے وہ باولے ہوئے پھرتے تھے، اور پھر انہوں نے ڈی آر ایس اور سارے وہ جو سیکیورٹی سسٹم کا اس کو انہوں نے ریسکیو کیا، سیو کیا۔ میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اور اس سے بڑھ کر جو کل واقعہ ہوا، یقین کریں کہ ہم آج ایک عام لے مین کے بھی اس کے ساتھ ہم نظریں نہیں ملا سکتے، جس طرح اس تاریخی در و دیوار رکھتے ہوئے اس کیانی حال کے کل اس میں جو ایک ڈرامہ رچایا گیا، اور یقین کریں کہ اتنی تضحیک اس سے پہلے ہمیں کبھی فیل نہیں ہوئی۔ تو خیر اب ہم سب بھی مل کر اس ڈیمیج کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور اس کا اثر ظاہر کر سکتے ہیں، لیکن میں ضرور بڑی اچھی باتیں کی ہمارے جو پہلے مقررین تھے، ہمیں سب کو چاہے ہمارا کسی بھی گروپ سے تعلق ہے، ایفیلیشن ہے، ہمیں ایک ضرور ایک لائحہ عمل بنانا چاہیے کہ الیکشنز تو ہمارے ہر سال ہونے ہیں، اور اگر اس لیول پر ہم آتے رہے تو پھر ہمارے نہ اس کالے کوٹ کی کوئی وقت ہے اور نہ ہمارے پروفیشن کی حیثیت ہے، اور ہمیں ضرور اس پر سوچنا چاہیے۔ اور اب میں اپنے اصل جو ایجنڈا ہے، انہوں نے کمال کا پریشر ابزارب کرتے ہوئے الیکشن ریزلٹس دیے، نہ صرف الیکشن ریزلٹس دیے بلکہ انہوں نے پورا اپنا سسٹم اس کو ریسکیو کیا، اس سرور کو ریسکیو کیا جس کے لیے وہ باولے ہوئے پھرتے تھے، اور پھر انہوں نے ڈی آر ایس اور سارے وہ جو سیکیورٹی سسٹم کا اس کو انہوں نے ریسکیو کیا، سیو کیا۔ میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اور اس سے بڑھ کر جو کل واقعہ ہوا، یقین کریں کہ ہم آج ایک عام لے مین کے بھی اس کے ساتھ ہم نظریں نہیں ملا سکتے، جس طرح اس تاریخی در و دیوار رکھتے ہوئے اس کیانی حال کے کل اس میں جو ایک ڈرامہ رچایا گیا، اور یقین کریں کہ اتنی تضحیک اس سے پہلے ہمیں کبھی فیل نہیں ہوئی۔